دیہی اور شہری کہتے میں کراچی میں پیدا ہوا. ادھر جب میں آیا نا, اپنی سائڈ والے تو سب مجھے جانتے تھے. مجھے ایک اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے دوست ملے, اب دوستی کہوں گا اس لیے کہ سارے ممبر, آنریبل ممبر ملے. انہیں کہا جی میں بھی سینٹ پیٹرک سے پڑھا ہوں, آپ بھی سینٹ پیٹرک سے پڑھے. آگے گیا تو ایک اور ملے, جی میں این ای ڈی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, آپ بھی این ای ڈی یونیورسٹی سے پڑھے. او بھائی, میں اس شہر کو اگر آپ سے زیادہ نہیں تو آپ سے کم نہیں جانتا. آپ لوگ سب کے سب, میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ میرے سے عمر میں بڑا ہو, عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں. میں نے اس شہر کا وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب میں رات کو 2-3 بجے نازم آباد, نارتھ نازم آباد, وہ سبزی منڈی پہ چھولے کھانے جایا کرتا تھا ناشتہ کرنے. صبح 3 بجے, کہیں اور نہیں ملتا تھا ناشتہ. اب بڑا مشکل ہو گیا, اس کی بڑی وجوہات ہیں. تو اس شہر کے لیے انشاءاللہ تعالی, اور ہم نے کیا ہے, اسی وجہ سے ہمارے پاس اس شہر کے لوگوں نے اور حیدرآباد کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر پہلی بار چنا ہے, اور آگے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نکالے گی شہر سے. اور کراچی کو بھی آپ کہ سندھ کا حصہ سمجھے, ریحان راجپوت بھائی تھے نا ادھر حیدرآباد سے, انہوں نے تقریر کی, کہا کہ جی میں سندھ جاتا ہوں, میں حیدرآباد سے تھر جاتا ہوں, اور ادھر بڑے ملنسار ہیں. یار کراچی کے لوگ بھی بڑے ملنسار ہیں, ادھر بھی آ جایا کریں کبھی کبھی, سندھ کا حصہ پتہ نہیں ادھر ہی جاتے. تو یہ مہربانی کر کے اپنے, اگر کوئی دماغ میں ایسی بات ہے کہ سمجھتے ہیں کہ سندھ, کراچی کو کوئی سندھ سے الگ سمجھتے تو وہ اپنے دماغ سے نکال دیں. اب بہت ہو گئی ہے. ہم یہ 85 سے یہ شروع ہوئی تھی بات, اور جس نے شروع کی تھی اس کو اب آپ لوگ بھی نہیں مانتے, اس کو آپ لوگ ڈسون کر چکے ہیں. اب آگے بڑھیں اور یہ جو فلاڈ تھنکنگ ہے اس کو دور کریں. اگر اس صوبے کے, اس شہر کے لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں. میں زیادہ اور وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ, اور جیسے ٹائم علی شاہ صاحب نے کہا بہت مواقع ملیں گے بات کرنے کا, اور میں اس دفعہ چاہوں گا کہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہو, ہمیں بھی بات کرنے دی جائے. اسپیکر صاحب مجھے پتہ ہے, اور میں نے آپ کے پہلے 2 دن کے کانٹیکٹ میں دیکھ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اپوزیشن کو بھی, جو بھی اپوزیشن بنتی ہے, جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے ہیں, پورا موقع دیا جائے. اگر یہ چیف منسٹر کا سیٹ نمبر 1 ہوتا ہے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا سیٹ نمبر 2 ہوتا ہے. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرسن وہ ہوتا ہے اس میں. لیکن اس کو جو بھی بنے, وہ روایات اس ہاؤس کی برقرار رکھنی. یہ نہیں کہ ادھر آگے سامنے کھڑا ہو کے, اور میں تو کہہ بھی نہیں سکتا کہ مغلظات کیا کہتے ہیں, مغزل چھوڑے, واٹ ایور آپ لوگ کو جانتے ہیں, میں تو لفظ بھی یہ کہہ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی, نہیں وہ مشکل یہ لفظ ہے جو میں بولنا نہیں چاہتا. اردو میری بہت اچھی ہے, آپ لوگوں سے اچھی ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ مجھے سکھایا نہیں گیا کبھی. وہ کہتے تو ایسے اگر روایات رکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پھر 5 سال بعد میں لیکن امید رکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ شاید علی خورشیدی صاحب پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے اس کرسی پہ, تو آگے شاید براجمان ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑی اچھی ہماری رہے گی ایک پارٹنرشپ, اس لیے کہ ہم سب مل کے اس صوبے کی بات کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ بات ہوئی تھی, میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے ضرور بات کروں گا اس وقت جو عالم اسلام میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, چاہے وہ کشمیر میں ہو جہاں پہ جو حکومت ہے ہندوستان کی, اس نے ظلم اور بربریت کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے. چاہے وہ فلسطین اور غزہ میں ان نہتے لوگوں کے اوپر جو بمباری اسرائیل کر رہا ہے, اس کی سخت مذمت بھی کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرا خیال ہے سب سے پہلے جلسہ کیا تھا جس پہ انہوں نے, اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر انفارچونیٹلی نہیں ہوا, اگر یہ ملک کی بھاگ دوڑ بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہوتی, جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں
کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے اوپر کو کسی میلی نظر سے دیکھے. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جلد کریں گے, وہی وقت واپس آئے گا. ایک اسلامک بلاک جو انہوں نے بنایا تھا وہ ایسے بنائیں گے. میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ جو مشکل وقت ہے اس میں آپ نے وہ ویژنری لیڈر ڈھونڈنا ہے. وہ ویژنری لیڈر آپ کے سامنے ہے. جیسے قائم علی شاہ صاحب نے کہا آنکھیں ہیں دیکھو. اور باقی جو ہے نا, اب میں کسی اور لیڈر کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا, آج پہلا دن ہے, آگے جا کے ضرور ہو سکتا ہے کہ دو ہاتھ ہوں ان کے بارے میں. میں نے تو بھگتا ہے بھائی, میں نے تو بھگتا ہے.